عموماً پتنگ بازی میں نہ وقت کا خیال رہتا ہے، نہ فرض نمازوں کا دھیان، بس ایک ہی دھن سر پر سوار رہتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے اللہ نے قرآن حکیم میں شراب اور جوے کے حرام ہونے کی علت بتلائی ہے۔ نیز وقت کا ضیاع بھی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اس کا جزو لا ينفک ہے، جبکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بوڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اس مقام پر فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھنے کا حکم دیا گیا۔ اس فراغت کو غنیمت سمجھنے کا مطلب اپنے کو ہر دم یاد خدا میں مشغول رکھنا ہے۔ لہو و لعب اور پتنگ بازی میں اس فراغت کا استعمال وقت کا ضیاع ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگر انسان یوں ہی فضول کاموں میں وقت ضائع کرے گا تو بارگاہ رب العالمین میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پتنگ بازی میں جانی نقصان کی خبریں تو عام بات ہے۔ پتنگ بازی کے دوران چھت سے گر کر مرنے یا ہاتھ پیر ٹوٹنے کی خبریں اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں۔ اسی طرح پتنگ یا ڈور لوٹنے کے دوران ٹریفک حادثات بھی اب بکثرت ہونے لگے۔ جس کھیل میں انسانی جان ضائع ہونے لگے اسے کھیل کہنا عقل کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر اس قدر مہربان ہے کہ جس چھت پر آس پاس دیواریں یا اوپر چھت نہ ہو، اوپر دیوار نہ ہو، اس چھت پر سونے سے منع فرمایا کہ مبادا اچانک اٹھ کر چلنے سے نیچے گر پڑے اور جانی نقصان ہو جائے تو اس کھیل کی کیوں ممانعت نہ ہوگی جس میں اب آئے دن جانی نقصان ہوتا رہتا ہے۔